بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، برکت کھانے کے بیچ میں اترتی ہے، تم کنارے سے کھایا کرو، کھانے کے بیچ سے مت کھایا کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور تنگدستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، کھلے اور چھپے بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ آخری رات میں نہیں اٹھ سکے گا تو اس رات کو رات کے شروع میں ہی وتر پڑھ لینا چاہیے، اور جس کو آخری رات میں اٹھنے کی پوری امید ہو تو اسے آخری رات میں وتر پڑھنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور دشمن کے مقابلے میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور مصیبت کے وقت صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے اور تم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بتاتے ہوئے احکام ہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلو اور دوسرے غلط راستوں پر مت چلا کرو، ورنہ وہ راستے تم کو راہ خدا سے ہٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو تم کو تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے تاکہ تم ٹیڑھے راستے سے بچ سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عورتوں سے صرف ان کے حسن اور جمال کی وجہ سے شادی نہ کرو، کیونکہ حسن اور جمال ختم ہونے والا ہے، اور نہ ان کی مالداری کی وجہ سے شادی کرو، ممکن ہے یہ مالداری ان کو نافرمانی میں مبتلا کر دے، البتہ ان سے شادی دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، ان کے مال، حسب نسب، خوبصورتی اور دینداری کی وجہ سے۔ تمہارا بھلا ہو تم دیندار عورت کو پسند کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کو برابر کر دیں گے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ ان پر مرنا اور جینا برابر ہو جائے، ان کا یہ فیصلہ بہت ہی برا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم بات کیا کرو تو انصاف کا خیال رکھو، اگرچہ وہ شخص تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو اس کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مانگنے والے کو نرمی سے جواب دے دینا اور اس کو معاف کر دینا اس صدقہ اور خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور غیرت مند ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
بلا شبہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی کا اکرام کرنا چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسی کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر وہ تم سے کچھ مانگے تو اس کو دے دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کرو اور اللہ سے مدد چاہو، اور ہمت مت ہارو، اور اگر تمہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یوں مت کہو کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا، اور جو اس کو منظور تھا اس نے وہی کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان لڑائی ہو جائے تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ، اور اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو، اور اللہ تعالیٰ سامنے عاجزی سے استقبال کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم آپس میں خفیہ باتیں کرو تو گناہ اور ظلم اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہ کیا کرو، بلکہ بھلائی اور پرہیزگاری کی باتیں کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، تم ہر مسجد کی حاضری کے وقت اچھا لباس پہن لیا کرو، اور کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ایسے عذاب سے بچو جو صرف گناہ کرنے والوں ہی پر نہیں آئے گا، بلکہ گناہ دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو بھی اپنی پکڑ میں لے گا۔ خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔